بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ہمارے پیچھے ایک ولی اللہ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید۔ آپ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور نکاح نہیں کیا تھا، تو ایک دن بیٹھے ہیں تو آپ سرکار کی حدیث ایک آپ کے سامنے آئی کہ جو مسلمان مرد اور عورت نکاح کی عمر تک پہنچے اور کسی وجہ سے نکاح نہیں کر سکے اور وفات پا گئے، یا بڑھاپے میں چلے گئے اور مسلمان ہی وفات پا گئے، تو ان کا نکاح جو ہے جنت میں کیا جائے گا، مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا آپس میں۔ تو آپ اس سوچ میں پڑے کہ بھی میرا تو نکاح نہیں ہوا ابھی، تو میرا جنت میں نکاح ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے وہ شکل دکھا دے جنت میں میرا جس سے نکاح ہوگا، اور دعا مانگتے مانگتے آپ سو گئے۔ ایک رات خواب نہیں آیا، دوسری رات بھی خواب نہیں آیا، تیسری رات بھی نہیں آیا، چوتھی رات آپ کو خواب میں ایک عورت ملی جو حضرت بلال حبشی کی نسل میں سے تھی، بصرہ کی رہنے والی تھی۔ اس نے اپنا نام میمونہ ولید بتایا۔ اب آپ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا ٹائم تھا، آپ نے تہجد ادا کی، باجماعت فجر نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ تو اس کا مل چکا تھا، تو آپ اس کو ملنے کے لیے چلے گئے۔ آپ جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پر پہنچ کے آپ نے لوگوں سے پوچھا، تو لوگ فرمانے لگے کہ سرکار آپ ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کو لینے آ جاتے، کیونکہ آپ ایک بہت بڑی عظیم ہستی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ایک عورت ہے میمونہ ولید، اس کو ملنے آیا ہوں۔ اس کے بارے میں لوگ آپ کو کہتے ہیں جی حضرت کہ وہ تو ایک پاگل عورت ہے، رونے والے کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتی ہے اور ہنسنے والے کو دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے، اس کو مل کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ لوگ نہیں سمجھو گے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو بکریاں چراتی ہے لوگوں سے پیسے لے کر، تو ابھی بھی وہ بکریاں چرانے ہی گئی ہوئی ہے، آپ انتظار کریں، عصر کے ٹائم تک وہ آ جائے گی تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ آپ نے کہا عصر کس نے دیکھی ہے؟ میں نے تو اس کو ابھی دیکھنا ہے۔ انہوں نے آپ کو جنگل کا راستہ بتایا اور بتایا کہ جنگل میں خونخوار درندے بھی ہیں، تو ذرا سنبھل کر جائیے گا۔ آپ جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ عورت نماز ادا کر رہی ہے۔ تب آپ کو سمجھ لگی کہ یہ جو بکریاں چرانا ہے یہ تو صرف ایک بہانہ ہے، یہ تو اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتی ہے۔ اب جب اس کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے ذہن میں دوسرا خیال آیا کہ یار یہ تو نماز پڑھ رہی ہے، تو بکریاں کون چرا رہا ہے؟ جب آپ نے دوسری طرف دیکھا تو دو چار شیر جو تھے وہ اس کی بکریاں چرا رہے تھے۔ بکری جیسے ہی دائرے سے باہر نکلتی تھی تو شیر اس کو پکڑ کے واپس لے جاتا تھا چرانے کے لیے۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ تو فطرتی عمل جو ہے یہ اس کے اپوزٹ جا رہی ہے یہ چیز، کہ بکری تو شیر کا شکار ہوتی ہے، تو شیر اس کو کیسے بکری چرا رہا بکریوں کو۔ خیر اتنی دیر میں اس نے نماز ختم کی تو آپ سے مخاطب ہوئی، آپ کا نام لیا اور آپ سے بولنے لگی کہ وعدہ تو آپ کا میرا جنت کا تھا، تو آپ مجھ سے ابھی ملنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو میرا نام کس نے بتایا اور آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے میری شکل آپ کو خواب میں دکھائی ہے، اسی رب نے آپ کی شکل مجھے خواب میں دکھائی ہے، اس لیے میں آپ کو جانتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو ٹھیک ہے، تو یہ بکریاں جو ہیں یہ شیر کیسے چرا رہے ہیں، شیر اس کو چیر پھاڑ کیوں نہیں رہا؟ تو آگے سے عرض کرنے لگی کہ جناب جب سے میں نے اللہ سے دوستی لگائی ہے تو ان دونوں کی بھی دوستی ہو گئی ہے، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور یہ شیر جو ہیں بکریاں چراتے ہیں، اس وجہ سے ان کی دوستی ہے، اور یہ اس کو شیر جو ہے بکری کو نہیں کھاتا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں۔ کھانے پینے کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم سے اور وہ دے گا، اس کے لیے اس نے کوئی تقویٰ کی شرط نہیں رکھی کہ کوئی مسلمان ہوگا تو میں دوں گا۔ وہ یہودیوں کو بھی دیتا ہے، وہ کفار کو بھی دیتا ہے اور مسلمان کو بھی دیتا ہے، لیکن ہمیں اپنا مقصد پورا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔